الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ کل کے درس میں دو اہم باتیں ہمارے ساتھ تھیں اصول الدعوہ میں۔ پہلی بات تھی مدعو جسے ہم دعویٰ کرتے ہیں اس کے رائٹس کیا ہیں، حقوق کیا ہیں۔ نہیں، بڑی تفصیل سے ہم نے سنا اس کے کیا کیا حق بنتے ہیں۔ تو مختصر بات یہ تھی کہ ہم اس کے پاس جائیں، وہ ہمارے پاس نہیں آئے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بیمار ہے، بیمار کو نہیں پتا کہ وہ بیمار ہے، طبیب، معالج، ڈاکٹر خود اس کے پاس جائے گا اور بتائے گا کہ بھیا تو بیمار ہے۔ اس کے لیے حدیثیں بتلائی گئیں۔ تو اس یہودی بچے کا وہ قصہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو بیمار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، جا کر اسے دعویٰ کیا اور وہ اسلام لایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو یہ کہتے ہوئے نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کی تعریف ہے جس نے اسے جہنم سے بچا لیا۔ تو مدعو جسے ہم دعویٰ کرتے ہیں اس کے پاس ہم خود جائیں گے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایک اور چیز کل کے درس میں ہمارے ساتھ تھی، جس کو بھی ہم دعویٰ کریں گے اس کا جو رسپانس ہوتا ہے الگ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں فوراً رسپانس کریں گے، جیسے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کچھ لوگوں کو ہماری دعوت اثر کرتے کرتے، مدعو پہ ہماری دعوت اثر کرتے کرتے مہینوں سال لگ جاتے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم سالوں سال لگ گئے، پھر بھی کچھ لوگ ایمان لائے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر دعوت کا اثر لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ابو طالب دنیا سے ویسے ہی چلے گئے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آخری وقت میں ان پر دعویٰ کا اثر ہوتا ہے، جیسے ابو سفیان ہند جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو، عباس رضی اللہ عنہ۔ تو جو آدمی دعویٰ کرتا ہے اسے یہ مائنڈ میں نہیں رکھنا چاہیے کہ جیسے میں دعویٰ کروں گا سب لوگ اچانک آ کر آپ کے ہاتھ پر کیا کریں گے، اسلام قبول کر لیں گے۔ تو یہ امید اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، رسپانس الگ الگ آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مدعو کے کیا واجبات ہیں، مدعو پر کیا چیزیں کمپلسری ہیں، ضروری ہیں۔ تو اس بات کے تعلق سے ہم نے کہا کہ مدعو جس کو دعویٰ پہنچتی ہے وہ دعوت پر ایمان لائے، اسے مان لے، اس پر یقین رکھے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور جب وہ دعوت اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے، وہ ایمان لا لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو اصلاح کر لیتا ہے، تو اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ جیسے ثمامہ بن اثال مدینے میں مسلمان ہوئے اور بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لوگوں نے مجھے اس وقت قید کیا جب میں عمرے کے لیے جا رہا تھا، قید کر کے لا کے یہاں باندھ دیے، بعد میں مسلمان ہو گئے، تو میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، ٹھیک ہے جاؤ۔ جب مکہ پہنچے تو مکے والوں نے دیکھ کر کہا، ثمامہ اصبأت انت، ثمامہ تم بددین ہو گئے، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گئے۔ تو ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بددین نہیں ہوا، بلکہ میں اللہ کے صحیح دین پر ایمان لایا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھو مکے والوں، تمہارے پاس گیہوں یمن سے آتا ہے، جب تک تم مومن نہیں ہو جاؤ گے وہاں سے ایک دانہ بھی تمہارے پاس کیا نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ تو یہ ایمان کا اثر ہے جو ہوتا ہے۔ تو ایک اور مثال بھی کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ سب سے یعنی دعویٰ کا اثر بالکل تیزی کے ساتھ جو اثر ہوتا ہے، اس کی مثال میں ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال دی
اس کے بعد اور ایک مثال ہمارے ساتھ تھی سحرۃ فرعون، فرعون کے جادوگروں کی مثال۔ صبح صبح کافر آئے تھے اور کافر بن کر آئے تھے، فرعون سے انعام مانگا تھا، اگر ہم جیت جائیں گے تو انعام کیا ملے گا؟ شام ہوتے ہوتے سچے مومن بن کر واپس لوٹے۔ فرعون نے کہہ دیا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، لیکن انہوں نے کہا قَالُوا لَا ضَيْرَ، تم میں ہمارے ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، پھانسی پہ لٹکاؤ، لا ضَيْر، نتھنگ، کوئی پرابلم نہیں، إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم اللہ ہی کی طرف تو جانے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری دعوت کا اثر دیر پا بھی ہو سکتا ہے، جلد بھی ہو سکتا ہے۔ ایک داعی کو صبر کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، میں نے کتاب آپ کو بھیجی ہے واٹس ایپ گروپ میں، اور جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کتاب میں یہ پیج ہے 25، کتاب پی ڈی ایف میں ہے، گروپ میں نے بھیجا ہے، کتاب کا پیج ہے 25 اور پی ڈی ایف کا بھی وہ 25 ہے۔ تو اس میں ہے الاسلوب۔ اب تک جو ہم نے پڑھا، داعی کے بارے میں پڑھا، داعیہ کے اوصاف، کوالٹی کیا کیا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد مدعو کے بارے میں پوچھا، پڑھا جس کو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، مدعو کون ہوتا ہے؟ سارے لوگ مدعو ہیں، سارے لوگ مدعو ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے ایک بات پڑھی، آج ادریس بھائی ہیں تو ہم اسے دوہرا لیتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا، وہ ہم نے ایک قول امام غزالی کا ایک قول انہوں نے وہاں پیش کیا کہ ہر محلے میں، ہر گاؤں میں ایک داعی ہونا چاہیے جو دعویٰ کرے، اس لیے کہ لوگ جاہل ہوتے ہیں، ان کو دین سمجھانا چاہیے اور ان پر پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ ہر محلے میں ایک داعی کیا ہونا چاہیے؟ ضروری ہے۔ تو صفحہ نمبر 25 میں الاسلوب، اسلوب بولے تو کیا؟ طریقہ، میتھڈ، ہم انگلش میں بولے، انگریزانہ ہم کیا بولیں گے؟ میتھڈ۔ تو دعویٰ کا میتھڈ کیا ہونا چاہیے؟ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں الگ الگ میتھڈ ہیں، جب تک آپ ہاتھ میں ایسا نہیں اٹھائیں گے آپ داعی نہیں بنیں گے۔ آپ کو ہاتھ میں کیا کرنا پڑے گا؟ ایسا اٹھا کر بتانا پڑے گا، کچھ بھی اٹھائیں، لیکن قرآن اٹھائیں تو ہم مانیں گے کہ آپ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ قرآن سے دعویٰ کرتے ہیں۔ تو دعویٰ کا میتھڈ کیا ہونا چاہیے؟ وہی طریقہ کار ہونا چاہیے جو انبیاء کرام کا تھا، اس لیے کہ دعوت کس کا کام ہے؟ انبیاء کا کام۔ اسی لیے کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ داعی مدعو کے پاس جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار عکاظ میں، سوق ذو المجنہ میں، اور حاجی لوگ جہاں جہاں خیموں میں رہتے تھے وہاں وہاں اللہ کے نبی جاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ مکے میں کوئی وی آئی پی آنے والا ہے، بڑا کوئی آدمی آنے والا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرسنل ان سے میٹ کرتے، دعویٰ ان کو سمجھاتے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے سمجھایا؟ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ، ان کو جا کر سمجھائے، اور اسی طرح کئی لوگ ہیں جن کو جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنل دعویٰ کیا۔ تو دعوت کا ایک اسلوب ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دعویٰ ہوتی ہے ہول سیل، سب کو بٹھا کے بولتے ہیں، یہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا ہے جتنا کون سا ہوتا ہے؟ انڈیویجولی۔ آپ پرسنل ہر ایک کو کیا کریں؟ اس کے گھر پر جائیں، اس سے ملاقات کریں، پرسنل اس سے بات کریں، اس سے سمجھائیں، تو زیادہ کیا ہوتا ہے؟ دعوت اثر کرتی۔ آج ہمارے ساتھ بات ہے الاسلوب۔ الاسلوب میتھڈ، تعریف الاسلوب، اسلوب عربی میں کسے کہتے ہیں؟ فی اللغہ الطریق والمذہب۔ کتاب تمہیں دیکھیں گے تو اور اچھا سمجھ میں آ گیا۔ عربی آتا نہیں پڑھنے؟ حفیظہ میں پڑھے نہیں؟ اچھا، تو الطریق والمذہب، یہ تو عربی پڑھنے تو آتا ہوگا نا، ہم پڑھیں گے نا، اب دیکھیں گے نا، تو ہمارے پاس یہ رجحان نہیں ہے کہ
امام ایک طرف جاتے ہیں، مصلی ایک طرف جاتے ہیں، تو آپ چرچ میں دیکھیں فادر اگر پڑھتا ہے، پاسٹر اگر پڑھتا ہے تو سارے لوگ فالو کریں گے ہاتھ میں بائبل لے کے، وہ ورسز نمبر 1 2 3 بولے گا، سارے لوگ دیکھیں گے۔ اب صحیح غلط وہ بات کا قیسہ، لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پاسٹر جو کچھ پڑھتا ہے اسے فالو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو قرآن ہوتا ہے لیکن وہ الماری میں اوپر وہ اندر لاک کر کے رکھتے ہیں، کبھی ہم دیکھتے نہیں کہ خطیب کیا آیتیں پڑھتا ہے، کیا قرآن پڑھتا ہے، یا واعظ ہم سے کیا بولتا ہے۔ ہمارے من میں ہوتا ہے کہ ہم بیٹھیں کچھ دیر سنیں اور اس کے بعد ٹائم ہو جاتا ہے نکل جائیں۔ دیکھیے فی اللغہ لینگویج میں اسلوب کسے بولتے ہیں، الطریق وے، والمذہب وہ بھی مذہب، کیا بولیں گے، سیکٹ کیا بولیں گے اسے، مذہب کیا، سیکٹ کیا بولتے اسے، کون سے مذہب، کون سے گروپ، کون سی جماعت۔ اچھا، سلکت اسلوب فلان فی کذا، میں فلاں کے میتھڈ پر بات کرتا ہوں، الگ الگ میتھڈس ہیں۔ طریقتہ و مذہبہ و طریقۃ الکاتب فی کتابتی، ایک بک لکھنے والا آتھر ایک آدمی کے طریقے پر لکھتا ہے۔ تو ساری بات کا یہ تو بات ہوئی لینگویج کے حساب سے، لیکن اصطلاح میں کسے کہتے ہیں، الطرق التي يسلكها الداعی فی دعوتی، ایک داعی اپنے دعوت میں جو اسلوب اختیار کرتا ہے وہ اسلوب ہے۔ اپنا دعویٰ کرنے کے لیے آپ کیا اسلوب اختیار کرتے ہیں؟ آپ کا اسلوب ہے کبھی پینل ایگزیبیشن لگایا، کبھی ہم نے گلیوں میں دورہ کیا، کبھی ڈور ٹو ڈور اصلاح کیا، یہ سب ہمارے کیا ہیں، اسلوب ہے۔ کبھی فطرے کے موقع پر، کبھی کسی موقع پر، یہ تمام چیزیں اسلوب میں آتی ہیں۔ الطریقۃ التی یسلکها الداعیہ فی نشر الاسلام، داعی اسلام کے پھیلانے میں جو طریقہ استعمال کرتا ہے وہ میتھڈ ہے اس کا۔ نماذج من اسالیب الدعوہ، دعوت کے جو اسالیب ہوتے ہیں، میتھڈ ہوتے ہیں، وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں ایک ٹائپ کا نہیں ہوتا، الگ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 مجموعۃ الاسالیب التی تحرک الشعور والوجدان، ایک ایسا میتھڈ ہوتا ہے جو آپ کو ایموشنل بناتا ہے، آپ کی جذبات کو کیا کرتا ہے، جوش میں لاتا ہے۔ ایک والتی بمجموعها تمثل المنہج العاطفی، یعنی آپ کے دل، جذبات، احساسات میں ایک اچھال پیدا کرتا ہے، صوتوں کو جگاتا ہے، یعنی جمعہ ختم ہوتے ہی جوش آ جاتا، ایسا کرنا ویسا کرنا، کچھ دین کا کام کرنا، کیا تو بھی کرنا، محنت کرنا، لوگوں کو اچھا بتانا، لوگوں کو اچھا بنانا، بری عادتوں سے دور کرنا۔ تو کیسا آتا ہے، کاسلوب الوعظ والتذکیر، جب لوگوں کو واعظ کیا جاتا ہے، تذکیر نصیحت کی جاتی ہے، وہ اسلوب الترغیب والترہیب، جب جنت کی امیدیں دلائی جاتی ہیں، جہنم سے ڈرایا جاتا ہے، وہ اسلوب تحریک العاطفۃ الایمانیہ وتہییجها، اور ایمانی عاطفہ جو ہوتا ہے اسے جوش میں لایا جاتا ہے، تو آدمی تھوڑا بہت کیا ہوتا ہے، نہیں دعویٰ کرنا صحیح، اس کے فوائد ہیں، حدیث میں اس کی فضیلتیں ہیں، زیادہ نہیں سونا، بہت سو لی ہمیں، تو اس کے من میں کیا آتا ہے، ایک طرح کا یہ ہوتا ہے۔ تو ایک میتھڈ ہے، یہ میتھڈ کا یوز ہوتا ہے وعظ میں، تذکیر میں، لیکن بولنے والے میں وہ جان ہونا چاہیے۔ کس میں جان ہونا چاہیے؟ جو آدمی بولتا نہیں، اس کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے۔ ایک دوسرا اسلوب میتھڈ ہے مجموعۃ الاسالیب التی تدعو الی التفکر والتدبر والاعتبار، ایک ایسا میتھڈ ہے جو غور و فکر پر آدمی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسے بولے تو سنیں گے، انہوں سن کو ذرا دیر انہوں سوچتے بیٹھ جائیں گے، والاعتبار، اور عبرت کا سامان، عبرت بھی حاصل کریں گے۔ کیسے؟ کاسلوب المقارنہ
بین الحسن والقبیح، داعی ان کو بتائے گا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ اچھا دو چیزیں بتا کو ان چھوڑ ڈالتے ہیں۔ شعیب صاحب ایک آدمی کے سامنے بتا ڈالے اچھا کرے تو ایسا، برا کرے تو ایسا، اب سامنے والا سوچنے میں پڑ جاتا، اچھا میں اچھا کرنا کی خراب کرنا کی، خراب کرے تو یہ نقصان، اچھا کرے تو یہ فائدہ، تو سامنے والے کو مجال الفکر، سوچنے کا میدان دینا، انہیں سوچ میں پڑنا۔ واسلوب المناظرہ یا آرگومنٹ، اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا، مناظرہ کرنا۔ واسلوب التوضیح، یا کسی معاملے میں اسے کلیئرنس دینا، اس کے دماغ میں کتنے ایک ہی ڈاؤٹ آ رہیں گے، وہ ڈاؤٹ رکھ لے گا آنگا، انہیں ہمارے سے ڈاؤٹ آپ پوچھیں گا، بیزار نہیں ہونا، اسے ہمیں کیا کرنا، جواب دے کو اس کا مائنڈ کیا کرنا، کلیئر کرنا، کلیئر ہوتے ہوئے انہیں کیا کریں گا، مان لیں گا۔ تو رکاوٹ کیا ہے، اس کے مائنڈ میں جو رکاوٹیں ہیں، جو اس کے مائنڈ میں جو سوالات ہیں وہ۔ والتعلیل العقلی، یعنی اس کے عقلی جو دلائل ہوتے ہیں اس کا جواب دینا، اسی سے بہت سارے بھاگ جاتے ہیں، بتا کیا بولتے ہیں، ارے اس کے ساتھ مینٹل انہیں، اس کے جواب ہمیں دے سکتے نہیں، اس کے جواب اگر ہم دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا۔ واسلوب الرد علی الشبہات، اس کے جو ڈاؤٹس ہیں اسے کیا کرنا، ہمیں رد کرنا، کلیئر کرنا۔ تو نیٹ میں آپ دیکھیں گے ابن مریم ویب سائٹ ہے، ابن مریم، میں دیکھا ہوں جتنے پاسٹر اب ہمارے اوپر اعتراضات کرتے نہیں، سب کے جوابات اس میں، سب کے جوابات، یعنی عجوا کھجور کھائے تو زہر اثر نہیں کرتا، ایسے جو حدیثیں ہیں، حدیثوں پر جو ان کا اعتراض ہے، ساری چیزوں کے جوابات اس میں وہ ویب سائٹ میں انہوں نے بھرے۔ اچھا ایک تیسرا اسلوب، پہلا اسلوب کیا تھا بولو، پہلا اسلوب کیا بولے تو آپ دعویٰ کرتے ہوئے سامنے والے کو ایموشنل بنا دیتے، جذبات اس کی کیا کرتے ہیں، اوپر لا کے چھوڑتے، وہ کیا ہوتا، اس اچھال آ جاتا اس کے جذبات میں، اس کے احساسات میں۔ ایک دوسرا اس میں کیا ہوتا ہے تو اسے غور و فکر کے میدان میں ہمیں چھوڑ دیتا، وہاں دوڑتے رہتا، انہیں غور و فکر سوچنے پہ مجبور ہو جاتا، واقعی انہوں نے جو باتیں کہی ہیں یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ نمبر 3، والتی الاسالیب التي تعتمد على الحس والتجارب الانسانیہ، کچھ ایسے اسالیب ہوتے ہیں جو حس کے معنی محسوس، والتجارب الانسانیہ، انسانی تجربے، کیسا، تمہیں ہاسپٹل گئے، کسی پیشنٹ کے پاس گئے، ایک انسانی تجربہ، تمہیں آگ بولتے ہیں ارے ہاسپٹل وزٹ کرتے نا ہمیں، وہ وہاں جو پیشنٹس ہوتے، وہ پیشنٹ اپنی بیماری کی حالت میں اللہ سے زیادہ قریب رہتا، جو باتیں بولو وہ سنتا، تو اس کا تجربہ بہت کارگر ہوتا۔ تو آپ اپنا تجربہ پیش کرتے، میں اس سے پہلے ایسا تجربہ کیا، بہت کامیاب ہوا۔ تو ایسے جو ہم فزیکل جو ہمارے جو تجربے ہیں، وہ تجربے بھی دعویٰ کا ایک میتھڈ ہے۔ وَأُسْلُوبُ ذِكْرَ الدَّاعِيَةِ تَجَارِبَهُ وَمَا يَظْهَرُ عَلَيْهِ، کبھی ہمارے بڑے سینئر ایک داعی کو بٹھا لیا ہمیں، انہوں اپنے تجربے پیش کریں گے، میں فلاں گیا، فلاں سے بات کریا، ایسا ہوا، انہوں ایمان ایسا کرے، میں دعویٰ کریا، ایسا ہوا۔ تو وہ تجربے بھی ایک میتھڈ، اگر ہم کسی سینئر سے اگر سنتے ہیں کہ دعویٰ کے کیا کیا تجارب ہیں، کیسے کیسے ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، کوئی ضعیف العمر انسان ہے، اسے ہم نے اپنی سیٹ دے دی تو ہماری بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے تجارب ہیں۔ وَأُسْلُوبِ تَحْفِيظِ الْمَدْعُو وَأُسْلُوبِ الْإِحْسَانِ لِلْمَدْعُوِينَ وَمُسَاعَدَتِهِمْ، تو یہ تیسرا میتھڈ ہے جس میں آدمی اپنے تجارب پیش کرتا ہے، اور جو کچھ ہم لوگ کرتے ہیں وہ ایک میتھڈ کے طور پر شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک چوتھا اسلوب الاسالیب العامہ، یعنی جنرل میں کیا ہوتا،
کا اسلوب الخطابہ، آپ خطبہ دے رہے ہیں، وہ اسلوب القصص، آپ قصے جو بھی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، وہ اسلوب التعلیم، لوگوں کو سکھا رہے ہیں، وہ اسلوب السؤال والجواب، سوال و جواب ہے، یہ سارے اسالیب دعویٰ میں کام آتے ہیں۔ یہ تو چار ہی ایک کریں، ورنہ دعویٰ ایسا میدان ہے اس میں بہت سارے اسلوب ہیں، بہت سارے اسلوب ہیں، لیکن سارے چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ ایسی ہونی چاہیے جس میں کوئی غلط غیر شرعی چیز نہ ہو۔ وَلِكَثْرَةِ الْأَسَالِيبِ وَتَنَوُّعِهَا يَنبَغِي لِلدَّاعِيَةِ إِلَى اللَّهِ۔ تو آخر میں شیخ لکھتے ہیں کہ بہت سارے میتھڈ ہیں، تو ایسے حالت میں جو آدمی اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلاتا ہے وہ چند باتوں کا خیال رکھے۔ کیا کیا باتیں؟ اختیار الاسلوب المناسب للمدعوین، آپ ایسا کوئی میتھڈ اختیار کریں جو جن کو آپ دعویٰ کر رہے ہیں ان کے طریقے کے مطابق ہونا۔ کیسے؟ آپ دعویٰ کرنے کے لیے کسی مالدار طبقے کے پاس گئے، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، ان کے پاس دعویٰ کرنے جا کو 100 باؤ بھائی یہاں بیٹھو، ایسا بیٹھو، بیٹھیں گے وہ لوگ؟ بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے۔ ان کو کیا کرنا، ان کا طریقہ کیا، تمہیں ان کو اچھا کسی ایسے آرام دہ کسی ہوٹل میں یا کم از کم اپنے ہال میں بٹھا رہے ہیں، کم از کم صاف ستھرے کرسیوں میں ذرا اے سی ڈال کے ٹھنڈے میں بٹھا کے بولے تو کیا کریں گے؟ انہوں سنیں گے۔ تمہیں بلا ڈال کر یہاں بیٹھو گے تو نہیں بیٹھیں گے۔ تو شیخ کیا بولتے ہیں؟ وَذَلِكَ بِالنَّظْرِ إِلَىٰ حَالِهِمْ، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ دعویٰ میں جو گاؤں والے ہوتے ہیں، بدو ہوتے ہیں، وہ اپنے لباس میں آپ ہوتے ہیں، آپ کریں میں داعی ہوں، میں دعویٰ کرنے کے لیے آؤں گا، لیکن سب شیروانیاں پہن کے آنا بولے تو گاؤں والے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ بولے بھائی ہمارے پاس یہ پنچی ہے، لنگی ہے اور یہ بنی ہے، یہی ہے، ہم یہی پہن کے آئیں گے، تو وہی پہن کے بیٹھیں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں وَذَلِكَ بِالنَّظْرِ إِلَىٰ حَالِهِمْ، لوگوں کی حالت کی طرف دیکھ کر دعویٰ کریں، وَزَمَانِهِمْ، ان کے جو ٹائمنگز ہیں وہ ٹائمنگ پہ آپ دعویٰ کریں۔ یہاں ارمبا کم ہے، شعار عام کے باغیچے ہیں گمڑ پنڈی کے آگے، آپ وہاں دعویٰ کرنے جائیں گے تو 8 بجے کے بعد وہ لوگ تھکے ماندے رہتے ہیں کھیتوں میں کام کر کے، اور اس میں سے جو مسلم نہیں ہیں وہ اپنے آپ میں ہوتے ہیں، اپنے آپ میں مطلب، تو آپ جا کے ان کو بھائی آؤ میں دعویٰ کرتا ہوں بولے تو ان کا ٹائم آپ کو دیکھنا پڑے گا، کس ٹائم میں وہ آ سکتے ہیں، کس ٹائم میں آپ اپنی بات سن سکتے ہیں۔ وَمَكَانِهِمْ، مثلاً جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو بتاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نرمی برتنا تھا وہاں نرمی برتتے تھے، فی بعض المواقف وفی مواقف اخرى یستعمل الشدۃ والقسوہ، آپ رحمت للعالمین ہیں، کبھی آپ نرمی کرتے تھے کبھی سختی کرتے تھے، نہیں؟ تو وہ ابو العزا شاعر بدر کے میدان میں قید ہوا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ کے رسول اس کے سامنے کے 2 داڑھا نکال ڈالے تو انہیں شیرش بولیں گا نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں میں مصلح کرنا نہیں چاہتا، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ بعد میں بولا وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹیاں بہت ہیں، مجھے معاف کر دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ یہ عہد لیا کہ آئندہ سے تو مسلمانوں کے خلاف کام نہیں کرے گا اور کوئی شعر و شاعری نہیں کرے گا، مان گیا۔ لیکن اس کے بعد اور ایک جنگ میں قید ہو کر آیا، پھر وہی پرانا ریکارڈ، اللہ کے رسول میرے بیٹیاں بہت ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، نہیں اب تمہیں بخشنے کا نہیں، اب بھی اگر میں بخشوں گا چھوڑ دوں گا تو تم مکہ جاؤ گے، اپنے رخسار پر ایسے ہاتھ پھیرو گے
کہو گے میں نے محمد کو 2 مرتبہ دھوکہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا، کہا کہ اس کو کیا کرو، قتل کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نرمی برتتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اکثر نرمی برتا۔ فتح مکہ کے موقع پر کئی قیدیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، کئی لوگوں کو معاف کیا، لیکن کبھی سختی بھی برتی۔ وَذَلِكَ لِحَاجَةِ الْمَدْعُو فِي هَذِهِ الْحَالِ لِمِثْلِ هَذَا الْأُسْلُوبِ، آپ کو دعوت کے میدان میں کبھی سختی بھی کرنی پڑتی ہے، کبھی نرمی بھی کرنی پڑتی ہے، اس کا بھی آپ خیال کریں۔ التنویع، کبھی آپ الگ الگ میتھڈ استعمال کرنے پڑتے ہیں دعوت کے میدان میں، اس لیے کہ 3 چیزوں کو آپ دعوت کے میدان میں استعمال چھیڑ رہے ہیں، 3 چیزوں کو آپ خطاب کر رہے ہیں۔ دیکھو کیا کیا چیزیں ہیں دعوت کے میدان میں، مینلی جن چیزوں کو ہم اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں، العاطفہ، آدمی کا جو احساس ہوتا ہے، جو دلی یہ ہوتا ہے، اسے ہم اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں۔ والعقل، ساتھ ساتھ کیا، اس کی عقل کو بھی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں، وہ ہم سوچیں جو بات ہم کہہ رہے ہیں۔ والاحساس، اس کے جو احساس ہوتا ہے اسے بھی وہ سوچے۔ فالداعیۃ الموفق الذي يستخدم الاسالیب التي تشبع الرکائز الثلاث، تو یہ 3 چیزیں جو داعیہ یوز کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ سامنے والے کا دلی جذبات، اس کا احساس، اس کا عقل، اس کی عقل، ان 3 چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے گا تو لوگ اس کی بات کیا کریں گے، مان لیں گے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تبھی جا کر اتنا آدمی تجربے کار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، اور 10 منٹ ہمارے ساتھ، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں ہم، یہ صرف بیسک چیزیں، ابھی کتاب ہم داخل نہیں ہوئے، ہم لوگ کتاب ہم نے تو یہ صرف بیسک چیزیں ہیں۔ تو ایک چیز اور ہے وسائل الدعوہ، اسلوب کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ وسائل الدعوہ بولے تو کیا کیا ہے؟ وسائل بولے تو کیا مسائل؟ ٹولز، وسائل کے معنی ٹولز۔ یہ بورڈ ہے، تقریر ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، آپ پینل بورڈ، پینل ایگزیبیشن، ہم لوگ پینل لگائے، وہ وسائل ہیں، لیکن وہ وسائل سارے کے سارے کیا ہونے چاہیے، مشروع ہونے چاہیے، وہ جس کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ اب اگر کوئی ہمیں دعویٰ کرنا ہے، جیسے دوسرے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، خوبصورت عورتوں کو لا کے بٹھا دیتے ہیں، وہ گاتی ہیں، بجاتی ہیں، ناچتی ہیں، بولتا ہے کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں، نہیں۔ الوسائل، وسائل کسے کہتے ہیں؟ ما يتوصل به الداعیہ الى تطبیق مناہج الدعوہ من امور معنویہ اور مادیہ، جس کے سہارے سے ایک داعی اپنی دعوت کو آگے بڑھاتا ہے۔ وسائل چاہے وہ معنوی حساب سے ہوں یا مادی حساب سے۔ معنوی کے معنی جو بول ہے، چال ہے، یا مادی حساب سے کبھی کسی کی مدد کر کے، اناج دے کر، پیسہ دے کر، یا کسی کو بلیک بورڈ پہ سمجھا کے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، دونوں حساب سے ہو سکتا ہے۔ اچھا، الادوات، یعنی وہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا انواع وسائل الدعوہ الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی جو وسائل ہیں اس کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ الوسائل المادیہ، یعنی مادی وسائل کیا ہوتے ہیں؟ جمیع الادوات المحسوسہ، محسوسہ کے معنی آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، یہ وسیلہ ہے،
کسی کو سمجھا رہے ہیں وسیلہ ہے، آپ کوئی ایکشن کر کے بتا رہے ہیں یہ بھی وسیلہ ہے دعوت کی طرف بلانے کا۔ الوسائل المعنویہ، معنوی وسائل کیا ہوتے ہیں؟ جیسے انہوں نے کہا کالصلاۃ والدعاء والتخطیط والتنظیم، یعنی پلان کے ساتھ پروجیکٹ ڈال کر آپ سمجھاتے ہیں دعویٰ کیسا کرنا ہے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ جیسے بڑی تفصیل کے انہوں نے سمجھایا، کہا وَيَكُونُ أَثْرُهَا غَيْرُ مُبَاشَرٌ عَلَى الْمَدْعُوِّينَ فَمَثَلًا عِندَمَا يَقُومُ الدَّاعِيَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْبَدْءِ بِالدَّعْوَةِ لَيَنْصُرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، یعنی دعویٰ کرنے سے پہلے آدمی نماز پڑھ کے دعویٰ کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ نہیں تو پہلے جو دعات تھے رات بھر اللہ سے دعا کرتے تھے، صبح دعویٰ کرتے تھے، اللہ وہ دعوت کامیاب کرتا ہے۔ پہلے اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائیں، یا اللہ یہ ایک دعویٰ کا بیڑا سر لے کر اٹھ رہے ہیں، یا اللہ اس میں کامیابی عطا فرما، اللہ اس میں اثر دیتا ہے۔ تو ایک بات انہوں نے کہا۔ اس کے بعد الوسائل الاصلیہ، کہتے ہیں کہ دعویٰ کے وسائل میں سے کالقول والعمل، کسی کو بات بولنا ہے، عمل کر کے بتانا ہے، اور اسی طرح ممبر بھی ایک کیا ہے؟ دعوت کا وسیلہ ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ مکبر الصوت، لاؤڈ اسپیکر، یہ بھی کیا ہے؟ دعوت کا ایک وسیلہ ہے، جو ماں ہاتھ میں لے کے بولتے نہیں ہمیں لو بولے نا گیٹ کے پاس کھڑو، وہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ واللباس، اللہ اکرم، لباس بھی کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ لباس ہمارا کیسا رہنا چاہیے؟ ذرا ڈھنگ کا رہنا چاہیے۔ دعوت میں ہم نکلیں تو ہمارا لباس کیسا رہنا چاہیے؟ ڈھنگ کا بولے تو نہیں، ذرا عام لوگوں سے ذرا ہٹ کو، یعنی ایسا بھی لباس نہیں کہ دیکھنے والے بولیں کہ ارے یہاں کے لوگ نہیں ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو اپنائیت محسوس ہو کہ ہمارے لوگ ہیں، لیکن لباس ذرا ہاف پینٹ پہن لگو، ایسا ویسا، ایسا سب نہیں رہنا۔ اچھا، وَاسْتِغْلَالِ الْمَوَاقِفِ وَالْفُرَصِ، جب بھی موقع ملتا ہے اسے آپ غنیمت جانیں۔ جیسے ہماری پوری ٹیم ہے، اب شعیب صاحب کی شادی ہونے والی ہے، اب ہم لوگ کیا بول رہے ہیں؟ اچھا شادی کے موقع پر، کسی کی بھی شادی اللہ کرے سب کی جلد ہو جائے، تو کسی کی بھی شادی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو دعویٰ ٹیبل لگا سکتے ہیں، پامفلیٹ بانٹ سکتے ہیں۔ وَكَاسْتِغْلَالِ الْفُرَصِ وَالنَّظْرِ لِلْمَدْعُو أَثْنَاءَ الْحَدِيثِ مَعَهُ، یعنی جب ہم دعویٰ کر رہے ہیں سامنے مدعو ہے تو مدعو کو دیکھ کر بات کر۔ اب میں دعویٰ کرتے کرتے مس کال دیکھتے رہتا ہوں، ایسا نہیں کرو۔ بول آپ جب سامنے کسی سے بات کر رہے ہیں تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، مردوں سے، غیر عورتوں سے نہیں۔ غیر عورت سے جب بات کریں گے تو سر جھکا کے بات کریں گے، تو وہی اسی لیے بات کلیئر کر دیا۔ تو یہاں کہتے ہیں وَضَرَبِ الْمَوْعِدِ وَتَحْدِيدِهِ لِلْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ، آپ کسی کو دعویٰ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ٹائم فکس کریں، یہ ٹائم پر ہم آئیں گے، یہ ٹائم پر ہم تعلیم دیں گے، یہ ٹائم پر ہم سکھائیں گے، اور وعدے کے مطابق پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ انہوں کب بھی ٹائم پہ آتے نہیں، انہوں ٹائم کے پابند نہیں۔ پہلا آپ کے اوپر لیبل لگ جائے گا کہ آپ کیا ہیں؟ لیٹ۔ میں نہیں بولا، اچھا تو یہ لطیف تو وہ نام، تو ایسا نہیں، بہرحال آپ لیٹ ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ووسائل الاعلام بانواعها، اور اسی طرح وسائل الاعلام، جتنے بھی میڈیا کی چیزیں ہیں وہ سب وسائل ہیں۔ سوشل میڈیا جتنا بھی ہے یہ سب کیا ہے؟ وسائل میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد وَيَنبَغِي لِلدَّاعِيَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ اخْتِيَارِ الْوَسِيلَةِ مُرَاعَاةَ الْقَوَاعِدِ الْآتِيَةِ، جب آپ دعویٰ میں کسی چیز کو وسیلہ بناتے ہیں، یعنی وسیلے کے طور پر یہ کرتے ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ کیا کیا باتوں کا؟
ان الوسائل لها حکم الغایات فلذا لا بد من مشروعیت الوسیلہ. کہتے ہیں کہ وسائل جو ہوتے ہیں اسی سے ہم کامیابی کے قدم انجام تک پہنچتے ہیں. تو ہمارا مقصد جتنا اہم ہے وسیلہ بھی اتنا اہم ہے. کیسے؟ تمہیں نماز پڑھنے جانا، نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرنا؟ وضو کرنا. تو امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا جتنا اہم ہے وضو کرنا اتنا اہم ہے. آپ وضو نہیں کریں گے کیا نہیں ہوگا؟ ہاں. تو وسیلہ اتنا امپورٹنٹ ہے. آپ کے پاس وسیلہ نہیں ہے آپ ریچ نہیں ہو پائیں گے، آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح ایک اصول ہے، یعنی برائی کو دور کرنا یہ فرسٹ ہے اچھائی حاصل کرنے سے پہلے. پہلا کام ہمیں کیا کرنا؟ برائی کو دور کرنا، یہ فرسٹ. اس کے بعد کیا آئے گا؟ جلب المصالح، فائدہ حاصل کرنا بعد کا قصہ. پہلے آئی سو وہ برائی کو ہمیں کیا کرنا؟ دور کرنا. اس کے بعد ایک اور قاعدہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہ بہت اچھا انٹرسٹڈ ٹاپک، اصول الدعوہ. دفع اعظم المفسدتین باحتمال ادناہما. اگر دو برائیاں سامنے ایک ساتھ آتی ہیں تو اس میں جو سب سے بڑی برائی ہے اسے پہلے آپ کیا کریں گے؟ دور کریں گے. اس سے چھوٹی برائی کو کیا کر لے سکتے ہیں؟ برداشت کر لے سکتے ہیں. اس کے بعد الاتیان باعظم المصلحتین اذا لم یمکنا معا، وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے یہاں پیش کیا ہے. ٹائم ہمارے پاس ہو گیا، انشاءاللہ اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. موضوعات الدعوہ الی اللہ تعالی. ہر سبجیکٹ میں ہر جو بھی آپ علم پڑھیں گے اس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. ہاں، جیسے کوئی آدمی فزکس پڑھتا ہے، فزکس میں کس پر بات ہوتی ہے؟ گریوٹی پر. سائنس پڑھتا ہے، اس میں آرکوالوجی کیا بولتے ہیں، ہاں اس میں یونیورس سے بات. تو ایسا ایک نالج کے بارے آپ پڑھیں گے، ایک سبجیکٹ اس میں ایک چیز پر بات. دعویٰ کا موضوع کیا ہے؟ دعویٰ اس کا موضوع کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھیں گے. دعوت میں کس پر بات ہوتی ہے؟ دعویٰ کا موضوع موضوعات الدعوہ الی اللہ تعالی. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ دعوت پر کن کن چیزوں پر بات ہوتی ہے. تو اصل جو ہوتا ہے 3 چیزیں ہوتی ہیں، العقیدہ والاخلاق والشریعہ. 3 چیزیں اس کا کیا ہیں؟ موضوع ہیں. جیسے دوسرے جتنے بھی علوم ہیں، آپ حساب پڑھ لیجئے، سائنس پڑھ لیجئے، فلسفہ پڑھ لیجئے، یہ الگ الگ ٹاپک میں جیسے باتیں ہوتی ہیں. دعویٰ میں جو مینلی جو یہ ہوتی ہیں 3 چیزوں کے اطراف ساری دعوت کا یہ ہوتا ہے، عقیدہ، شریعہ، اخلاق. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ